السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عنوان پر یعنی جس پر ابھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، یہ ویڈیو مجھے ایک مہینہ پہلے یعنی محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے مجھے یہ ویڈیو بنانی تھی، لیکن کسی وجہ سے نہیں بنا سکا۔ جو آپ لوگ جو ہے آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ محرم کا مہینہ، محرم کی آج 29 تاریخ ہے، اور اگر چاند اگر نکل آئی تو انشاءاللہ کل جو ہے پہلی تاریخ ہوگی، یعنی جمعہ کے دن سفر کی جو ہے پہلی تاریخ ہوگی، یعنی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دوسرا مہینہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اس محرم کے بعد جو ہے سفر کا مہینہ جو شروع ہوگا وہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ دوسرا مہینہ ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو یہ بات بولنی پڑتی ہے کہ اسلامی مہینہ اور اسی طریقے سے مہینہ تو تاریخ بلکہ مہینہ بھی عام مسلمانوں کو یاد نہیں ہے، سوائے چند مہینے کے، جیسے مثال کے طور پر شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، یا ذی الحجہ، محرم، رجب وغیرہ، یعنی 2 4 5 مہینے کا نام جو ہے عموماً لوگوں کو یاد ہوتا ہے، اور تاریخ صرف رمضان کے علاوہ جو ہے کسی اور مہینے کی تاریخ عام طور پر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 10ویں محرم ہو یا 10 ذی الحجہ ہو، 9 ذی الحجہ ہو، یہ تاریخ تو عام طور پر لوگوں کو، یا 12 ربیع الاول وغیرہ لوگ یاد رکھتے ہیں، لیکن عام طور پر جو ہے ہر مہینہ اور ہر مہینے کی تاریخ عام طور پر جو ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں 4 یا 5% ایسے لوگ ہوں جو مدارس والے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ مساجد والے ہیں، عام طور پر انہی لوگوں کو یہ تاریخ اور یہ مہینہ یاد ہوتا ہے، اور عام مسلمان جو ہے اس تاریخ کو گویا کہ اس کی اہمیت ان لوگوں کے نزدیک کوئی خاص نہیں ہے، جبکہ اس مہینے کا یاد رکھنا اور اس مہینے کی تاریخ کو یاد رکھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ واجب علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کو یہ اس مہینے کی جانکاری، اس مہینے کی تاریخ کی جانکاری کا ہونا ضروری ہے، ورنہ سارے کے سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ یہاں پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، صرف جو ہے آپ لوگ اگر اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمیں بھی یاد رہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور مہینے کی کون سی تاریخ ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے میں بہت آسان اور بہت سہل جو ہے آپ کو ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ یا تو آپ قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے یا قرآن آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، 2 صورت ہے۔ یا تو قرآن آپ ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں، یعنی قرآن دیکھ کر کے پڑھنا جانتے ہیں، یا حافظ قرآن ہے الحمدللہ آپ، تو پہلی تاریخ، جیسے مثال کے طور پر کل پہلی تاریخ ہے، سفر کی پہلی تاریخ ہے، تو آپ جو ہے جب آپ کے علم میں ہو جائے کہ آج پہلی تاریخ ہے تو اس دن جو ہے آپ پہلے پارے کی آپ تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے کل دوسری تاریخ ہے تو دوسرے پارے کی تلاوت ہو، پرسوں 3 تاریخ ہے، ترسوں 3 تاریخ ہے تو تیسرے پارے کی تلاوت ہو، یعنی ہر مہینے میں آپ جو ہے روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں۔ پہلی تاریخ کو پہلا پارہ، دوسری تاریخ کو دوسرا پارہ، تیسری تاریخ کو تیسرا پارہ، چوتھی تاریخ کو چوتھا پارہ، اس طرح جو ہے آپ ترتیب سے آپ 29 تاریخ تک جو پارہ ہوگا وہی تاریخ ہوگی۔ اور صرف اگر مہینہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ مہینہ معلوم کر لیں کون سا مہینہ چل رہا ہے، تو تاریخ آپ یاد آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ اسی حساب سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، یعنی جو تاریخ ہوگی وہی آپ کا پارہ ہونا چاہیے۔ کسی وجہ سے اگر جیسے مثال کے طور پر آج 10 تاریخ ہے لیکن آج 10 تاریخ میں آپ نے 10ویں پارے کی آپ نے تلاوت نہیں کی، تو اس کو جو ہے کل جو ہے آپ گویا کہ آپ اس کو قضا کر لیں، جیسے نماز قضا ہو جاتی ہے اور روزہ آپ کا قضا ہو گیا تو آپ اگلے مہینے میں آپ رکھیں گے، یا نماز قضا ہو گئی تو دوسرے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، تو پھر جو 11 تاریخ میں 10واں پارہ اور 11واں پارہ دونوں کی تلاوت کر لیں۔ تو اس طرح آپ مکمل جو ہے ایک مہینہ جب آپ کا پورا ہوگا تو ایک آپ کا قرآن شریف مکمل ہو جائے گا، اور اسی ترتیب سے آپ تلاوت کرتے رہیں تو انشاءاللہ 12 مہینے ہوتے ہیں، تو رمضان میں تو لوگ تلاوت کی مقدار ایسے بھی لوگ بڑھا دیتے ہیں، تو کم از کم 11 مہینے میں آپ کا 11 قرآن آپ کے مکمل ہوں گے، اور رمضان میں جو آپ تلاوت کریں گے تو وہ علیحدہ وہ الگ۔ تو لہٰذا بہت آسان طریقہ ہے، اس سے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت
کا معمول بھی آپ کا بن جائے گا۔ روزانہ کے حساب سے، ڈیلی کے حساب سے جو ہے آپ روزانہ ایک پارے کی کم از کم تلاوت کر لیتے ہیں تو پورے ہر مہینے میں آپ کا ایک مکمل قرآن شریف انشاءاللہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا اور مہینہ اور تاریخ وغیرہ بھی آپ کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگ موبائل تو چلاتے ہی ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے آپ پہلے پارے کی تلاوت مکمل جو ہے ایک پارے کی تلاوت سن لیں، آدھا گھنٹہ لگے، پون گھنٹہ لگے، اس سے بس نہیں ہے، آپ وقت نکال کر کے پہلا پارہ ہے تو پہلے پارے کی تلاوت سن لیں، دوسری تاریخ ہے تو دوسرے پارے کی تلاوت سن لیں۔ تو اس طرح آپ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت بھی سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایک قرآن سن کر کے آپ کا مکمل ہوگا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کو تاریخ بھی یاد ہوگی۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ موبائل میں قرآن سننے سے ثواب نہیں ملے گا، نہیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ جب ہم موبائل میں اگر وہی گانا سنتے ہیں اور اسی طریقے سے فلم دیکھتے ہیں یا اور کوئی مووی وغیرہ دیکھتے ہیں، اس طرح کی کوئی غلط چیزیں دیکھتے ہیں، تو جب اس کے دیکھنے سے ہمیں گناہ ہوتا ہے اور گناہ لکھا جاتا ہے ہمارے نام اعمال میں، تو انشاءاللہ اگر اچھی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں یا کوئی عربی بیان سنتے ہیں یا نعت وغیرہ سنتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا، اس پر بھی ہمیں نیکی ملے گی۔ تو لہذا بہت آسان طریقہ میں نے بتایا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے سلسلے میں، لہذا آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق جو ہے آپ روزانہ کم از کم ایک پارے کی تلاوت کریں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا روزانہ 3 پارے تلاوت کر لیتے ہیں، یا روزانہ 4 پارے وہ تلاوت کر لیتے ہیں، یا 2 پارے کی تلاوت کرنے کا معمول ہے، یعنی ایک سے زیادہ پڑھنے کا۔ تو آپ نے تو کہہ دیا ایک پارہ پڑھنا ہے تو 2 پارہ تو ان کا کم ہو گئے، 1 پارہ تو کم ہو گیا۔ تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ تاریخ کے حساب سے ایک پارہ، یہ ترتیب آپ ایک الگ رکھیں، یعنی پہلی تاریخ کو پہلا پارہ، دوسرے تاریخ کو دوسرا پارہ، تو اس ترتیب سے جو ہے آپ ایک پارہ اس طرح آپ پڑھیں، ایک قرآن جو ہے آپ کی اس ترتیب سے ہو۔ اور بھی زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، 2 پارہ، 3 پارہ، 4 پارہ، تو پھر جو ہے الگ قرآن شریف جو ہے پہلے پارہ سے آپ الگ سے شروع کر دیں۔ یعنی قرآن شریف جو ہے ایسا نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک پڑھ رہے تھے اسی کو مکمل پہلے کرنا ہے۔ آپ جیسے مہینے کے حساب سے آپ پہلا پارہ دوسرے پارے کی تلاوت کر رہے ہیں تو دوسرا قرآن آپ شروع کر دیں گے، وہاں پر 2 پارے کی تلاوت، 3 پارے کی تلاوت، جتنا تلاوت آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنی سہولت سے آپ وہاں پر تلاوت کریں۔ تو مہینے کے اعتبار سے آپ کے انشاءاللہ ادھر ایک مکمل قرآن شریف ہوگا ہر مہینے میں، اور اسی طریقے سے اور زیادہ اللہ آپ کو توفیق دے رہے، 2 پارہ اور ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں تو ہر مہینے میں 2 قرآن ادھر آپ کے ہو جائیں گے، 1 قرآن آپ کے ادھر ہو جائیں گے، تو 3 قرآن آپ کے مکمل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس ترتیب سے آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن پابندی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بھی آپ کا بن جائے گا، اور آپ کے لیے مہینہ تاریخ کا بھی یاد کرنا آپ کے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا۔ لہذا آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس طرح کی ویڈیو جو ہے شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اگر سن کر کے اس پر عمل کرنے والے انشاءاللہ ہوں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔